الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وازغا في أول دربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية ذلك رواه مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ میں اس سے کم، اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ مسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اس فرمان عالی شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان ذی شان کا مقصد ہے وہ یہ کہ گرگٹ کو جلد مار دینے کی رغبت دلانا ہے، ترغیب دلانا ہے، زور کی چوٹ لگانا ہے تاکہ ایک ہی چوٹ میں اس کا کام تمام ہو جائے اور یہ لوٹ پوٹ ہو جائے۔ صحیح نشانہ لگانا ہے اس پر۔ بعض کا دم کٹ جاتی ہے تو دم کٹی پھڑکتی رہتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، بعض کا ہلکی چوٹ لگتی ہے کہ ممکن ہے وہ بھاگ جائے ڈر کے۔ تو مراد یہ ہے اس پہ ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ پہلی چوٹ میں اس کا کام تمام ہو جائے، یہ مر جائے۔ پھر اس ضمن میں ایسے نشانہ باز کو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرگٹ کو مارنے میں بھی نیکیاں ہیں۔ گرگٹ کو مارنے کی وجہ، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی بات کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کا جو جرم ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جرم ہے بغض نبی علیہ السلام، اور وہ نبی کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے من میں بغض تھا کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو پاش کر دیا ہے، تو نمرود مشرک اور اس کے ہم نوا قوم نے یہ فیصلہ کیا حرقوہ، ان کو جلا دیا جائے۔ تو کئی دن تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا، لوگ ذوق شوق سے ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ ویسے بھی مذہبی کام ہونا، چاہے وہ غلط ہی ان کے اندر نیت ہو جس کی، تو مذہبی نعرے، مذہبی کام، پھر لوگوں کو ابھارنا، تو مذہب کے نام پہ لوگ جان چھڑکتے ہیں، خواہ ہندو کا مذہب ہے، خواہ عیسائی کا ہے، یہودی کا ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان تو ویسے ہی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار کرتا ہے۔ تو پھر جو لوگ ان کو ابھارتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، ان کے اندر مقاصد اور ہوتے ہیں، عوام کو اکٹھا کر کے پھر اپنے مقصد پورے کرتے ہیں۔ تو حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے نمرود کی حکومت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ہوا، کابینہ نے کیا کہ آگ جلاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ ان کے لیے منجنیق تیار کی گئی، ایک قسم کی توپ ہوا کرتی تھی جس سے بھاری بھرکم پتھر کلوں پہ پھینکا جاتے تھے۔ بھی اب اتنی آگ الاؤ جلا ہوگا تو حضرت ابراہیم کو تو وہاں تک پھینک نہیں سکتے، تو اب منجنیق میں باندھ کر، تو منجنیق یعنی جب توپ چلائی جائے گی، حضرت ابراہیم وہاں آگ میں بہت بڑا الاؤ ہوگا، گر جائیں گے۔ تو یہ کمبخت گرگٹ جو بغض ابراہیم علیہ السلام دل میں رکھے ہوئے تھا، منافقانہ حرکت ہے نا، دل میں کچھ ہو، دل میں منافقت یعنی کفر ہو، اور زبان پر جو ہے
وہ اور اس کو منافق کہتے ہیں. سورہ منافقون پوری ہے, ان کی خصلتیں انشاءاللہ جب ہم آئیں گے اپنی جگہ پہ تو بتائیں گے کہ منافق کیا ہوتے ہیں, ان کی خصلتیں ہوتی ہیں, آپ کچھ جانتے بھی ہیں, کیونکہ ان کی بھی خصلت انبیاء سے بغض ہوتی ہے. تو یہ جو گرگٹ ہے یہ کم بخت دور سے نا اسی زبان نکالتا ہے ایسے سے, منہ کھول کے دور سے, انسان قریب نہیں جا پا رہے, منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے, یہ دور سے کم بخت بغض کی آگ میں جل جل کر پھونکے مارا تھا تاکہ آگ اور تیز ہو. اس بنا پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے ابراہیم, میرے جو جد امجد ہیں, فاتبعوا ملت ابراہیم, اے مصطفیٰ آپ ملت ابراہیم کی پیروی فرمائیے. تو یہ کم بخت ان کے قتل میں شریک تھا, بغض سے پھونکے مارا تھا, حالانکہ پھونکوں سے کہاں آگ جلدی تھی, لیکن بغض ایک ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, انسان جلتا رہتا ہے اس کی آگ میں. بغض, حسد, کینہ, ساری ایسی بیماریاں, روحانی بیماریاں یہ انسانوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں, جس پہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اللہ ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پہلی چوٹ پر اس کو مار دے اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں, دوسری چوٹ وہ بے ہوش ہو جائے, بھاگنے کی کوشش کرے, پھر مارے تو نیکیاں کم, تیسری چوٹ پہ کم, پھر اس پہ کم. یعنی یہاں حدیث میں یہ فرمایا کہ کتبت لہو, اس کے لیے تحریر کر دی جاتی ہیں, میت حسنہ 100 نیکیاں, وفی ثانیات, پھر دوسری ذالکہ, اس کے بعد تیسری, ذالکہ اس میں دوسری, تیسری, چوتھی, پھر جو جتنی چوٹوں پہ تم مارو گے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں ایک بات رہ گئی ہے, حدود کی رہ گئی ہے. یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے, اس کو مارنا منع ہے, اس کا قتل جرم ہے. چونٹی, حدود, ممولا اور شہد کی مکھی, آگے آئے گا انشاءاللہ یہ. تو یہ کیا کرتا تھا, حالانکہ اس کو بھی پتا تھا کہ میری یہ نیت دیکھیں نا, اندر حضرت ابراہیم سے محبت تھی, نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے دل میں محبت تھی. یہ حدود کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے, یہ نیچے ایسے گھاس پہ یا فصلوں میں نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنی خوراک, کیڑے مکوڑے, تو یہ حدود پاک ہے, اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ نبیوں سے جو محبت کیا کرے اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے, ایسے تاج بنا ہوتا ہے اس کے سر پہ, جیسے مرغے کی اونچی کلگی ہوتی ہے نا. تو یہ چونچ میں لمبی چونچ تھی, تھوڑا سا کتنا پانی آتا ہوگا, 1 قطرہ 2 قطرے, تو یہ بھر کے لاتا تھا اور آگ پہ پھینکتا تھا تاکہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے, آگ بجھ جائے. ادھر سے حکم آ گیا آگ کو, قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, جب ہم نے کہا اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا, زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی نہ لگے, ٹھرنے نہ لگیں, سلامتی والی ہو. بس وہ جو بیڈ ہے آگ کا, وہ پھولوں کا گلے گلزار بن جائے, میرے ابراہیم کو ذرا سی تکلیف نہ ہو, نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ آگ کا سینک آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرما دیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. کافر دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. تو گرگٹ کو اس کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو, 100 نیکیاں مارو پہلی چوٹ پہ. عزیزان گرامی قدر, اللہ تعالیٰ ہمیں محبت انبیاء عطا فرمائے اور بغض سے بچائے, نیک لوگوں کے بغض سے بچائے, جس میں 4 گروہ ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین قرآن کے مطابق, اور صالحین پھر متقی, نیک لوگ, ماں باپ, سارے یہ آ جاتے ہیں, سارے آ جاتے ہیں. اولیاء کرام, علماء خیر, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.